اخلاق و اوصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطۂ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری و جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کے کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے۔ حلیہ مبارک۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد قزائیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تونلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تک تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو بابخار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر و پر رونق، رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع مکرم نہ ترشرو نہ لغوگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ ٹھڈی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناپ تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہتھیلی اور پاؤں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان سے چل رہے ہیں، جب کسی طرف ملتفت ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے کے درمیان بال کی لمبی لکیر تھی، جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا،
آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گو۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بسر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معبس کہتے ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے، آپ امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سینان کے بارے میں کہا گیا تھا، اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے، پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانے انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندنی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈھوں پر بال تھے۔
شکم اور سینہ برابر، سینہ مسطح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم رہا ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی جس میں مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فخروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم یعنی جمع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بددعاؤں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور شفتگی و شائستگی جمع تھی، اور وحی پر مبنی تائید ربانی الگ سے۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی حفولت جانی جاتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدماشوں کی خودسری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جس سے فخر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکرے جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے ثقافت رمضان میں اس وقت زیادہ پرجوش ہو جاتا جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل رمضان میں آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں یعنی خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی ہو، اس میں بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔
آپ سب سے زیادہ دلیر تھے نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر، جبکہ اچھے اچھے جابازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی، بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں، مگر آپ میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب زور کا رنگ پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ آواز کی طرف دوڑے، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ایک ننگے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا، اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے، اور نہ کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ پرزدق کے اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ حیا کے سبب نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ تھے۔ آپ کا اعتراف آپ کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ 6 آیت 33، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں میں جوئیں تلاش کرتے تھے، اپنی بکری دوہتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مربت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے، اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں ترفع اختیار فرماتے تھے۔ اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے،
کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا۔ مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑی جمع فرمائی۔ آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے۔ آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، بات کا آغاز و اختتام پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے۔ جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی۔ نرم خو تھے، جفاجو اور ناقدرے نہ تھے۔ نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف۔ حق سے کوئی تعرض کیا جاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا۔ البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے۔ جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے۔ لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے۔ لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے۔ اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تبقی و توہین۔ معتدل تھے، زیادہ نشیب و فراز نہ تھا، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں۔ ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ ناحق کی طرف تجاوز فرماتے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غمگسار و مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہیں متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے۔ جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے۔ ہر جلیس کو اس کا حصہ عطا فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہی پلٹ کر واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں کا مرثیہ ہوتا تھا، یعنی کسی کی آبرو پر حرف آنے کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کے ساتھ باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے،
بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ زیادہ زور سے بولتے، نہ فحش گوئی کرتے، نہ زیادہ عتاب فرماتے، نہ بہت تعریف کرتے تھے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، 1 ریا سے، 2 کسی چیز کی کثرت سے، 3 لا یعنی بعض سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ 1 کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، 2 کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، 3 اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نو کے زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین اپنے سر جھکا لیتے، گویا ان کے سروں پر چڑیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات ان کے پہلے شخص کی بات ہوتی، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی بات سے جفا سے کام لیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے، جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باب خار ہوتے، اپنا کوئی عضو باہر نہ نکالتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام 2 ٹوک، نہ فضول نہ کوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ کی تعریف میں فرمایا، سورہ 68 آیت 4، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں، اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر فریفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد و شرف اور شمائل و خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور طے تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی کناں تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جس نے مجدد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ صفی الرحمن مبارک پوری، 16 رمضان المبارک سن 1404 ہجری، 17 جون 1984 عیسوی، حسین آباد مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، یو پی، ہند۔